آئیے بلا تاخیر میں دعوت دے رہا ہوں عرس تقریبات کمیٹی کے جنرل سیکریٹری پیرزادہ سید سراج مدنی نظامی صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنا عمدہ نصیحت عمدہ گفتگو سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ حضرات، ہمارے بیچ میں بہترین مقرر جناب مولانا سید امین القادری صاحب، ان کے علاوہ جناب مفتی قاسم القادری اشرفی صاحب اور درگاہ نظام الاولیاء کے سجادہ نشین پیر خواجہ فرید احمد نظامی جو میرے بھتیجے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میرے بھائی خواجہ احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سجادہ نشینی کے بعد یہ میرے بھتیجے فرید احمد نظامی صاحب جو ہیں درگاہ نظام الاولیاء کے سجادہ نشین مقرر ہوئے اور عرس محل کی اور اس مبارک کی تمام محفلیں انہی کی صدارت میں منعقد ہو رہی ہیں۔ یہ ہر طرح سے اہل ہیں سجادہ نشینی کے۔ میں ان کے بارے میں کیا ہوتا ہوں تو بچپن سے ان کو دیکھا ہوں۔ بہرحال آج کے روحانی اجتماع کا عنوان جو ہے وہ ہے عظمت ائمہ اہل بیت۔ بہت ہی عمدہ عنوان رکھا فرید احمد نظامی صاحب نے۔ ایک بات میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام الناس جو ہے وہ ائمہ اہل بیت جو ہے ان کے مقام و مرتبے سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں آپ ذکر کروں گا کیوں واقف نہیں ہے اور کیسے نہیں۔ دیکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے صالحین کا ذکر جہاں ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جہاں تک ائمہ اہل بیت کا تعلق ہے یہ تو بہترین صالحین، ان کا مقام مرتبہ جو ہے بہت عرفہ اعلیٰ بہت اونچا ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ بہترین صالحین میں سے ہیں یہ حضرات۔ حضرت خواجہ نظام الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرید خاص کا یہ عرس مبارک ہے، 720 عرس مبارک ہے اور تیسری اور آخری محفل منعقد ہے بطور روحانی اجتماع کے شکل میں۔ ان کے شجرہ نسب میں یعنی حضرت خواجہ نظام الاولیاء شجرہ کے نسب میں 9 اہل بیت آتے ہیں، 9 ائمہ اہل بیت آتے ہیں خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے میں۔ ان کا شجرہ جو ہے درگاہ نظام الاولیاء میں سرہانے کی طرف شمال جانب میں، جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا وہ باہر کی طرف جہاں پر فرید احمد نظامی ذکر کے محفل ہر جمعرات کو منعقد کرتے ہیں، وہاں بڑے خوبصورت پتھر کے اندر سنہری حرفوں کے اندر شجرہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت الہی کا شجرہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد آتا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے جن کا مزار مبارک جو ایران میں ہے، مشہد میں۔ ان کے بعد حضرت جواد محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت امام علی ہادی نقی رضی اللہ تعالیٰ کو نام آتا ہے۔ یہ 9 ائمہ اہل بیت جن کے تمام سب کے نام جو ہیں حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے میں آتے ہیں، نسبی شجرے میں آتے ہیں۔ اور ایک بات بتانا چاہوں گا، میں تو بہت کمتر انسان ہوں، میرے والد حضرت پیر جامع نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سجادہ نشین تھے نظام الاولیاء کو، ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضرت خواجہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ اور میرے والد کا شجرہ نسب جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے۔
میرے والد یکجدی خواجزادہ کہلاتے ہیں حسن نظرولیا، یعنی میرے والد کے جد اور حضرت نظامی الہی رحمۃ اللہ علیہ کے جد ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جدی نسب نامہ جو ہے جو ختم الہی کا ہے وہ میرے والد کا ایک ہی ہے۔ مطلب میرے والد کی سری میں بھی 9 اہل بیت حضرات آتے ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہ سارے آتے ہیں۔ ابھی جو میں نے کہا کہ لوگ ادب احترام سے واقف نہیں ہیں، ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ درگاہ شریف میں یہ پتھر بڑے اچھے خوبصورت انداز میں لگا ہوا ہے، سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، پھر حضرت علی، پھر امام حسین، جیسے نام لیا ایسے ترتیبات نام لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا لوگ ادب احترام نہیں کرتے، ناواقف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے سے اور اہل بیت کے مقام مرتبے سے، لوگ ناواقف ہیں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا لوگوں کو کہ وہ آتے ہیں اور اس چیزیں پہ بہت زور زور سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اور اتنی زور سے ہاتھ پھیرتے ہیں کہ سارے نام جو ہے مقدس نام مٹ چکے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، نام مٹ چکا ہے ہاتھ پھیرنے سے بار بار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لکھا ہوا ہے، امام حسین، جتنے اہل بیت کے نام ہیں اس میں سے اکثر نام جو ہے مٹ چکے ہیں۔ مطلب کیا یہ بید بھی نہیں ہے؟ میں نے کئی دفعہ ٹوکا لوگوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے وسلم کا نام مٹا رہا ہو، اہل بیت کا نام مٹا رہا جو لکھے ہوئے سنے حرفوں میں ان کو سب کو بگاڑ رہا ہو۔ مطلب یہ کہاں کی عقیدت ہے، کہاں کی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے بہت زیادہ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا رہا ہو، حضرت علی کا نام جو اہل بیت کے نام لکھے ہوئے سونی حرفوں کو تو مٹا رہا ہو، ہاتھ پھیر کے اور یوں ہاتھ پھیر رہا یوں کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں۔ یہ کہا یہ جہالت تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا نا ادب احترام یہ نہیں ہے۔ کون سا شریعت اجازت دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اتنے سنہرے حروف میں لکھا اس کو مٹایا جائے، اپنا ہاتھ پھیر کے؟ یہ ادب احترام ہے؟ یہ عقیدت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی والی کافر تھا، یہ تو کافر تھا، لیکن بیٹے کو صحابیت کا فرق حاصل تھا۔ آج بھی والد کے بیٹے تھے وہ صحابی رسول تھے، لیکن باپ کافر۔ دیکھا آپ نے؟ یہاں نے میرے کہنے کا مطلب ہے جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرما کر اور حضور کے تسلی کے لیے، حضور کے تشفع کے لیے آیت نازل فرمائی۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بہت میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے نبی کے بارے میں ذرا سی بھی گستاخی بے ادبی ہو۔ یہاں پر نام مٹایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے میں نے کہا آپ جا کے دیکھیے اسی جگہ سب لکھا ہوا ہے، پورے نام کو مٹا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹا دیا، علی کا نام مٹا دیا، کئی اہل بیت کا نام جو مٹ چکے ہیں بالکل۔ اب مجھے مجبور کا منع کرنا پڑتا ہے کہ اب آئندہ شیدے کو ہاتھ میں لگانا، اتنے قیمتی شیدہ ہے، سنے حرفوں میں کئی بار لکھوایا جا چکا ہے اور لوگوں ہاتھ پھیر تو مٹا دیتے ہیں۔ کہا کہ تم محبت ہے؟ ارے اپنے ہاتھوں سے کاٹنے والے ہوگا تو مٹا رہی ہو، آپ کہیں محبت ہے؟ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ یہ میں اس کو عقیدت سمجھتا کیونکہ محبت نہیں ہے سرکار والا سب، بلکہ بے ادبی ہے یہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر سیر الاولیاء میں ہے۔ سیر الاولیاء بڑی مستند معروف کتاب ہے جس میں اولیاء کرام کا تذکرے موجود ہیں، خاص طور پر ختم الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ تفصیل سے مطلب ذکر موجود ہے۔ ختم الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیر الاولیاء میں ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے آسمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقہ فقر عطا کیا گیا۔ فرقہ فقر آپ کو عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ جو میری منشا کے مطابق یہ بات کہیں آپ ان کو یہ فرقہ عطا کیجیے۔ تو رسول اللہ جب میراج سے جب تشریف واپس تشریف لایا، واپس جب تشریف لایا تو حضور نے اپنے اربعہ خلفاء کو طلب کیا، چاروں خلفاء علی، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، سب کو طلب کیا اور ان سے ایک ایک کر کے پوچھا۔ سب سے پہلے تو بکر سے پوچھا اگر میں تم کا فرقہ عطا کروں تو کیا کرو گے؟ سب نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے دعوت کو، کسی نے کہا کہ میں
सखावत करूँगा, किसी ने कहा बंदे कहा आज इंसाफ करूँगा, वो किसी को उसने गलत नहीं किया, क्योंकि वो अल्लाह के मुझे के मुताबिक नहीं था, जो अल्लाह ताला ने जो आलम को बता दिया था उसके मुताबिक नहीं था। सबसे आखिर में अली करमल्लाहु को बुलाया रसूल में और उनसे पूछा, ए अली ये बताओ अगर मैं खरका तुमको होता तो तुम क्या करोगे? ए अली ये खिरका जो अल्लाह की बारगाह से अता किया गया है, अगर मैं तुमको दूंगा तो क्या करो? हज़रत अली ने इतना बेहतरीन जवाब दिया, कहा हुजूर मैं अल्लाह की मखलूक के मैं अल्लाह की मखलूक के ऐप ढापूँगा, पर्दापोशी करूँगा। सरकार दो आलम का ये जवाब बड़ा पसंद आया और हुजूर ने फरमाया कि मुझे यही हुक्म था, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जो ये जवाब दें आप उनको खिरका अता कीजिए। देखा आपने, यानी हज़रत अली ने फरमाया कि मैं अल्लाह की मखलूक के ऐप ढापूँगा, पर्दापोशी करूँगा। किसी ने ये बात नहीं की, सिर्फ हज़रत अली ने फरमाया। तो रसूल ने खिरका जो है हज़रत अली को तो जो अल्लाह ताला ने सरकार दौल को हुक्म दिया था, जो ऐसा कि उनको देना वो अल्लाह के मंशा के मुताबिक था। देखिए ये इतना इसका हज़रत अली का क्या ऊँचा मकाम होता है, यानी अल्लाह ताला की बारगाह से ये हुक्म हो रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उनको खिरका अता फरमाए जो ऐसा जवाब दिया। तो वो जवाब जो है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने दिया। इससे हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का मकाम मर्तबा ज़ाहिर होता है कि अल्लाह की बारगाह से खिरका जो होते हुआ वो रसूल साहब ने आपको अता किया है। तो ये अहले बैत अतार जो है बहुत ही वाला मकाम है, हम उसका सबूत भी नहीं कर सकते। इनका जितना अदब एहतराम किया जाए वो कम है। मतलब यहाँ पर जो ये महफिल मुनक़्क़िद की गई है जिसका अनुमान रखा गया है अहले बैत, इसीलिए रखी गई है ताकि जो नहीं जानते वो जान लें कि इनका क्या मुकाम मतलब है अहले बैत अतार का, और इतना वाला मकाम है उनको मालूम होने चाहिए। आजकल लोग वाकिफ़ ही नहीं है, जानते ही नहीं है क्या मकाम मतलब है मतलब अहले बैत अतार। तो ये हज़रात जी है, जैसे मैंने जिक्र किया हमारे इस रूहानी इज्तिमा के अंदर इनका ज़िक्र खैर हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि हदीस शरीफ में आया है जहाँ सालिन का ज़िक्र होता है अल्लाह के रहमत का नुज़ूल होता है। आप ये ना समझिए कि जहाँ पर अहले बैत का ज़िक्र हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, सहाबा कराम का ज़िक्र हो, सरकार जो अलैहि वसल्लम के अहले बैत का ज़िक्र हो, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, यकीन अल्लाह की रहमत नाज़िल होती। तो आपका सबका ही फ़र्ज़ बनता है, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, दोहरा चुका हूँ बायस जनरल सेक्रेटरी सेलिब्रेशन कमेटी के कि ये महफिलें जो हैं हम महफिलें जो सड़कों पर होती है मतलब बहुत अदब एहतराम की ज़रूरत है। जहाँ अल्लाह की रहमत का नज़ुल हो रहा है वहाँ पर आदाब एहतराम महसूस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, बायस जनरल सेक्रेटरी सेलिब्रेशन कमेटी और हर निज़ामी से मेरा ताल्लुक़ मुझसे ताल्लुक़ है, उस निस्बत से मैं एक बात कई बार बात कह चुका हूँ, इन महफिल का अदब एहतराम रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बैठ के बहुत अदब एहतराम के साथ आप तकरीर समाअत फरमाएँ। आम महफिलें नहीं है जैसे सड़कों पे बैठ कर कुर्सी बिछा के जलसे जुलूस होते हैं, वो नहीं है महफिलें, ये औलिया रकाम की महफिलें। आपका फ़र्ज़ बनता है बहुत ही अदब एहतराम के साथ इन महफिलों के अंदर बैठें और जो तकरीर उलमा इकराम यहाँ पर फरमाते हैं उसका समाअत फरमाएँ। बहरहाल मैं अपनी इन्हीं मुख्तसर अल्फाज के साथ दरमियान छोटी बात नहीं कहना चाहूँगा। बस मेरी गुजारिश यही है कि आप इस महफिल का अदब एहतराम महसूस रखें बराए करम। ये आम महफिल नहीं है जैसे सड़कों पर की जाती है कुर्सियाँ बिछा बिछा कर। ये हत्यामिल महफिल आई कि महफिल है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस महफिल का एहतराम का ख्याल रखें, बुजुर्ग रखें। और जो उलमा कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, ख़ास तौर से जनाब मौलाना सैयद अमीरुल क़ादरी साहब अभी तशरीफ़ लाएँगे, तकरीर फरमाएँगे। आप उनकी तकरीर खामोशी के साथ और बहुत ही अदब एहतराम के साथ समाचार फरमाएँ। इसके साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।